رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی پاک باز پاکیزہ شخصیات، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ آج کے خطبہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری کا نام ام کلثوم ہے۔ ان دونوں کا نکاح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کیے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو جمع کیا صفا کی پہاڑی کے اوپر، اور آپ نے ارشاد فرمایا کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والوں میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، میں نے ایک عرصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، صادقا ام کاذبا، میری زبان کو تم نے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سارے مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے پیغمبر مکے والوں کے درمیان کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں، مجمع ایک ہے اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی کو تم نے سچا پایا ہے یا مجھے جھوٹا پایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر سچائی کے اوپر مبنی تھی، کیسے دعوے کے ساتھ آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو سچائی پایا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ بدلے کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ہی بولا، کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ برا بھلا کہتے ہوئے مکے کے اندر چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے سورت نازل کی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ محمد کے نہیں ٹوٹیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ تو تمہارے ٹوٹ گئے۔ مکمل ایک سورت اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل کی ہے۔
اب اس صورت کا چرچا مکے کے اندر ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بد اچھا بدنام برا، بدنامی ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ صورت لے کر اس کے پاس گئے، دیکھو تمہاری تو معاشرے کے اندر ناک کٹ گئی ہے، تمہارے بارے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ یہ غصے کے اندر اپنے گھر کے اندر گیا، بیوی کو ساتھ لیا، اور یہ ایک قافلے کی تیاری کر رہے تھے شام کے لیے، تجارت کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تجارت کے لیے بعد میں جائیں گے، اگر تم میرے حلالی بیٹے ہو نا تو سب سے پہلے تم جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آنا۔ ان میں سے ایک جو عتبہ تھا اس نے تو وہیں پہ کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ ایک بد نصیب عتیبہ جو تھا، اس نے کہا میں ایسے نہیں طلاق دوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرم کے اندر داخل ہوا اور اس نے اعلانیہ طور پر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے کہا اس نے تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ آگے بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کو پکڑا اور پھاڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اب یہ تو کام کر کے چلا گیا اپنے باپ کے پاس، باپ نے پوچھا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے ساری رودات سنائی۔ جب اس نے یہ بد دعا سنائی تو ابو جہل کا چہرہ فک ہو گیا، کہنے لگا بیٹا تمہاری بربادی شروع ہو گئی۔ یہاں پر رک کر یہ بات کہوں گا کہ ایک کافر کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر کتنا یقین ہے۔ مسلمان نہیں ہوا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ جو محمد علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وہ بات پوری ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے پیسیوں ایسے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میں تمہاری زندگی بھی آسان کر دوں گا، آخرت بھی آسان کر دوں گا۔ بیسیوں ایسے معاملات، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے کانوں کے اوپر جو نہیں رہی۔ یہ مسلمان وہ کافر ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اگر تمہیں بد دعا دے دی ہے تو تمہاری بربادی ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ جبکہ مسلمان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ساتھ فقیری کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم سود کو کم کرتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان سود میں کیسے پھنسا ہوا ہے اور صدقہ کرتے وقت ہزاروں بار سوچتا ہے۔ اسی طرح آپ نماز کو لے لیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کو لے لیں۔ اس نے جب اب یہ قافلہ لے کر نکل گیا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے نا اس کو لازمی کوئی درندہ قتل کرے گا۔ یہ چلتے چلتے شام کے راستے پہ درمیان ایک وادی آتی ہے جہاں پر شیروں کی کثرت ہے، وہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو
وہاں پر جو عیسائی پادری تھا اس نے کہا تمہاری بربادی ہو، یہاں تو شیر ایسے پھرتے ہیں جیسے بکریاں پھرتی ہیں، تم یہاں رات کے لیے رک گئے ہو۔ خیر وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے، اس نے قافلے والوں کو جمع کیا، ابو لہب نے کہنے لگا دیکھو میں تمہارا سردار ہوں، میرے تمہارے اوپر بہت احسان ہے، ایک احسان میرے اوپر بھی یاد کر دو۔ وہ احسان کیا ہے؟ کہنے لگا تم سارے اپنے مال کو جمع کرو، ایک ڈھیری لگاؤ، ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ کہنے لگا میرا بیٹا اس ڈھیر کے اوپر سوئے گا اور تم سارے ارد گرد سو گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو کوئی درندہ قتل نہ کر دے۔ اب وہ قافلے والے بیان کرتے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہی ہوا تھا، سورج ڈھلا ہی تھا کہ ایک شیر اس قافلے کا چکر لگانے لگا۔ اب یہ اونچے سامان کے اوپر سویا ہوا ہے، شیر آیا، اس نے سارے قافلے کو رونتے ہوئے آگے گزرا، کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے آگے جا کر اس نے اس عتیبہ کی گردن سے یہاں سے پکڑا، اور اس وقت یہ عتیبہ چیخا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکے میں رہتے ہوئے آج شام کے اندر قتل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی اس شخص کو جس نے آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت رقیہ کی شادی جو آپ کی دوسری بیٹی تھی حضرت عثمان سے کی ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک دفعہ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہی کی ہیں۔ پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کر کے گئے، لیکن آخر اپنا وطن تو اپنا ہوتا ہے، اور پیچھے والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں اور عزیز و اقارب ہیں اور رشتہ دار ہیں، آخر یہاں تو استاتی ہے نا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کی حالت مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے پیغمبر اس راستے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے روزانہ جو حبشہ کی طرف جاتا تھا، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی قافلہ آئے اور مجھے میری بیٹی کے بارے میں کوئی خبر دے کہ وہ وہاں پر کس حالت کے اندر ہے۔ حضرت رقیہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اپنے خاندان کے بغیر، میں نے اپنے خاوند سے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں واپس مکہ کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ واپس گئے، اب جب واپس آئے تو تکلیف کی شدت اور زیادہ بڑھ گئی، اتنی شدت بڑھ گئی کہ جو واپس حبشہ سے ہجرت کر کے مکے کے اندر آئے تھے کچھ کے اوپر تو ظلم کی داستان ایسی توڑی گئی کہ وہ مکہ کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر میں اجازت چاہتا ہوں، ہم سے یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، مکے والوں نے حد کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان پھر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا پیغمبر ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ دونوں میاں بیوی چلے گئے ہیں۔ صحابی نے آ کر بتایا اللہ کے پیغمبر دونوں میاں بیوی گدھے کے اوپر سامان لاد کر لے کے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عثمان اور اس کی بیوی نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی سنت کو زندہ کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط نے اپنے خاندان سمیت ہجرت کی تھی۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک اور فضیلت بیان کی حضرت عثمان کی اور آپ کی اہلیہ کی۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میری خواہش ہے کہ اب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے دوہری ہجرت لکھ دی ہے،
دوہری ہجرت کا اجر، مجھے نہ ساتھ لے کر جاؤ، اللہ نے تمہیں دوہری ہجرت عطا کی ہے۔ پھر یہ حبشہ کے اندر واپس چلے گئے، پیچھے سے حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے کے اندر چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان اپنی اہلیہ کو لے کر، پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر تو اب سازگار حالات کے اندر ہیں، پھر حضرت عثمان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر۔ 2 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بیمار ہوئی، ادھر سے بدر کی تیاری ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم گھر میں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تمہیں بدر والوں کے برابر مال غنیمت ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، پیچھے سے حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہیں، دفن کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب واپس لوٹے تو آپ کو بدر کی خوشی کم تھی، اپنی بیٹی کی جدائی کا غم زیادہ تھا۔ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، ہم قبرستان کے اندر گئے ہیں، بقیع کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر اتنا روئے وہاں پر بیٹھ کر، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجھے اپنے پہلو کے اندر لیا اور اپنی مبارک چادر سے میرے آنسوؤں کو صاف کیا۔ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مسجد نبوی سے نکل رہے تھے کہ سامنے حضرت عثمان کھڑے ہیں، بڑے پریشانی کی حالت کے اندر۔ آپ نے فرمایا عثمان پریشان کیوں؟ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا سسرال کا، آپ کے ساتھ ایک رشتہ تھا، وہ اب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عثمان خوش ہو جاؤ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دو۔ اللہ کی وحی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی بیٹی ہیں کہ جب یہ 9 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا، جنہوں نے غسل دیا تھا، آپ نے فرمایا میری بیٹی کو میری چادر کے اندر تم نے کفن پہنانا ہے۔ آپ کی چادر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر ان کو کفن پہنایا گیا اور پھر دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تیسری بیٹی فوت ہو رہی آپ کی زندگی کے اندر۔ صبر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب صبح کی فجر کا وقت تھا، جب حضرت ام کلثوم فوت ہوئی ہیں، ام عباس بیان کرتی ہیں کہ میں گھر کے اندر داخل ہوئی، مسجد نبوی کے اندر جماعت ہو رہی تھی، حضرت ام کلثوم کے اوپر موت و حیات کی کشمکش جاری تھی۔ حضرت ام کلثوم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے فوراً مسجد نبوی کے اندر پیغام بھجوایا، حضرت عثمان فوری دوڑے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے میں دفن کرنے سے پہلے قبر کے اوپر بیٹھ کر بہت شدید روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ آج تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں ہوں۔ آپ نے فرمایا قبر کے اندر اترو۔ قبر کے اندر اترے، آپ کی اس بیٹی کو قبر کے اندر دفن کیا گیا اور آپ نے
دفن کرتے وقت یہ الفاظ کہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی اور دعا پڑھی. اب تعلق پھر ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاش کیا عثمان کدھر ہے. آپ نے عثمان کو اپنے قریب کیا, پہلو کے اندر لے لیا, محبت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا عثمان میری اگر ایک اور بیٹی ہوتی نا تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. اور طبقات ابن سعد کی روایت ہے آپ نے فرمایا میری اگر 10 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہاں پر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے ہاں ایک عجیب طریقہ کار ہے کہ جس گھرانے سے بیٹی لے لی جاتی ہے یا جس گھرانے کے اندر بیٹی دے دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم ایسی دشمنی پالتے ہیں نا کہ بس اب کیا کہیں. ایسی دشمنی پالتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں, 3 داماد, اور آپ کے تینوں داماد جو ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں دامادوں کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی, انتہا درجے کی محبت. اور انہوں نے بھی پھر محبت کر کے دکھائی ہے, انتہا درجے کی محبت کی ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی اولاد کے ساتھ خوش طبی کا بھی یہ ایک انداز ہوتا ہے. حضرت ام کلثوم نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی اللہ کے اے ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ میرا خامد افضل ہے یا فاطمہ کا خامد افضل ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت ام کلثوم نے پھر یہی الفاظ دہرائے, ابا جان بتائیں تو صحیح کس کا خامد افضل ہے, میرا خامد افضل ہے یا فاطمہ کا خامد افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. حضرت ام کلثوم جانے لگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا. آپ نے فرمایا بیٹی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے خاوند کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول تیرے خاوند کے ساتھ محبت کرتے ہیں, حضرت عثمان کے ساتھ. اور یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر یہی ایک شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں. اور صحابہ کرام حضرت عثمان کو کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ تمہارے نکاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی ہے اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے ساتھ وفا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیبی ابی طالب کے اندر 3 سال تک یہ آپ کی بیٹیاں بھی تکلیفیں برداشت کرتی نہیں ہیں. آپ کے اوپر جب غم کے پہاڑ توڑے گئے تو یہ آپ کی بیٹیاں آپ کا سہارا بنی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پاکیزہ افراد ہیں جن کے ساتھ محبت ہر ایمان والے کے, ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اور آپ کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر کریں گے.